لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، عشرہ اولیٰ کی مجالس عزا کے لیے جس موضوع کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ موضوع ہے عرفان کربلا، کہ کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں اسی موضوع کے تحت اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں تاکہ کربلا سے ہماری آشنائی ہو اور کچھ معرفت کربلا ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں. اور معرفت نتیجہ بنتی ہے محبت کے لیے، اور محبت وادار کرتی ہے انسان کو اطاعت کے لیے. لیکن سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اطاعت کا وہ معرفت سے ہے. معرفت فاؤنڈیشن ہے محبت کے لیے، اور محبت بنیاد ہے اطاعت کے لیے. تو عرفان کربلا کے موضوع کے تحت ہم نے گزشتہ مجلس اعزا میں کربلا کی تیاری اور کربلا کے لیے جو پریپریشن کیا گیا تھا، جو پلاننگ کی گئی تھی، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. دین کی پلاننگ، پیغمبر اسلام نے کیا پلان کیا تھا، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح کربلا کے لیے تیاری کی تھی، اور خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اس انقلاب کو آگے بڑھایا اور کامیابیوں کی منزلوں پر پہنچایا. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ امام نے جو انقلاب کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں وجود میں لایا، وہ اس انقلاب کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی شکل دی، اور ایک کنٹینیوس پروگرام میں اس کو بدلا تاکہ انقلاب کربلا کسی ایک مقام پر، کسی ایک جگہ یا کسی ایک شہر یا کسی ایک میدان تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ انقلاب کربلا جاری و ساری رہے، جو آج اسی عنوان سے، عزاداری کے نام سے، یہ انقلاب کربلا کا سفر آج بھی رواں دواں ہے. سوال یہ ہے کہ آخر اس عزاداری جو ہم برپا کرتے ہیں، فرش عزا جو ہم بچھاتے ہیں، انقلاب کربلا کی یاد میں جو پروگرامز رکھتے ہیں، جو سیمینارز رکھتے ہیں، ان پروگرامز کا، ان سیمینارز کا، ان مجالس عزا کا فائدہ کیا ہے؟ یا میں اپنے لہجے میں کہوں کہ اس عزاداری کی برکتیں کیا ہیں ہماری زندگی میں، ہمیں کیا ملتا ہے اس عزاداری کے انجام دینے میں اور عزاداری کو برپا کرنے میں. 5 ہمارے پاس آج کی مجلس میں وقت کے دائرے میں فائدے ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ عزاداری کی 5 برکتیں ہیں جو ہم اس کا اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں. پہلی برکت عزاداری کی، پہلی عطا عزاداری کی یہ کہ عزاداری نے عزاداروں کو اور مکتب تشیع کے ماننے والوں کو، اہل بیت کے
چاہنے والوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ عزاداری نے عزاداروں کو متحد رکھا ہوا ہے کہ چاہے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، نظریاتی اختلاف، آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، چاہے وہ سوچ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سمجھ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آرگیومنٹس اور ڈسکشنز کے اعتبار سے ہو، لیکن نام حسین میں وہ تاثیر ہے، نام حسین میں وہ اٹریکشن ہے کہ انسان اپنی ساری اختلافات کو بھول جاتا ہے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہم لوگ احادیث سے مجلس کا نام دیتے ہیں کہ ہم لوگ مجلس میں جب آتے ہیں تو ایک فرش پر امیر و غریب، ایک فرش پر بڑا اور چھوٹا، ایک فرش پر حاکم و رعیت رائی، اور ایک فرش پر بڑے اسٹیٹس والا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو خدمت گزار سمجھتے ہیں، وہ سب لوگ نماز جماعت کی طرح فرش عزاداری پر جمع ہو جاتے ہیں۔ امتیاز امیر و غریب کا، امتیاز بڑے اور چھوٹے ہونے کا اور کالے اور گورے ہونے کا، یہ عزاداری ختم کر دیتی ہے۔ در حقیقت عزاداری نے عزاداروں کو متحد رکھا ہے، اور نہ تنہا یونائٹ کیا ہے عزاداری نے، بلکہ عزاداری ایک تشخص بن گئی مذہب تشیع کے لیے، ایک آئیڈینٹیفیکیشن یا آئیڈینٹی بن گئی کہ آج کی دنیا ہم لوگوں کو، خصوصاً مکتب اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والوں کو یا نام لینے والوں کو اگر پہچانتی ہے، اگر جانتی ہے، تو عزاداری ہی سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایک آئیڈینٹی بن گئی مذہب تشیع کی کہ مذہب تشیع کے ماننے والے آج کون ہیں۔ مثلا اگر کہا جاتا ہے جو محرم میں سیاہ لباس پہننے والے عزادار ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یا فرش عزا پر بیٹھنے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یا ماتم و جلوس میں حاضر ہونے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو در حقیقت ایک تشخص اور ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا کام کیا ہے مذہب تشیع کے لیے عزاداری نے۔ اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کا تشخص اور ان کا نام اس عزاداری کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نام حسین میں وہ تاثیر ہے اور کربلا کے پیغام میں وہ اثر ہے کہ انسان دور دراز علاقوں سے ایک جگہ پر سمٹ کر آتا ہے اور وہاں پر جمع ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسی تاثیر دو ہی چیزوں میں دیکھی ہے، یا تو حج کے میدان میں سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں حج کے نام سے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اور دوسرے کربلا کے میدان میں یا کربلا کی زیارت میں یا کربلا کے نام پر فرش عزا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک جمع ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہوئے۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی ڈفرینسز نہیں پائے جاتے۔ تو یہ ایک فائدہ برکت جو عزاداری کی ہے، وہ عزاداری نے عزاداروں کو متحد رکھا ہے اور ان کو تشخص عطا کیا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ تشخص کا ہونا، آئیڈینٹی کا ہونا، کہ یہ اس کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، تو اس عبادت نے ہمیں وہ تشخص عطا کیا ہے اور جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ متحد رکھے کل قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے۔ عزادار اگر یونائٹڈ ہیں تو اس پر جو احسان ہے وہ عزاداری کا ہے، جو تسبیح عزا ہے اس نے ہم لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہے کہ متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے۔ مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ ہماری حیات، ہماری زندگی اور ہماری لائف جو ہے وہ در حقیقت آج وہ عزاداری ہے، سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ اور دوسری برکت جو عزاداری کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوئی ہے اور عزاداری کا ہم فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ دین فہمی اور تبیین دین کا عزاداری ذریعہ بنی ہے۔ خصوصی طور پر امامت کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، ولایت کے کانسیپٹ کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ہم
ہم نام حسین پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، نام حسین پر ہم لوگوں کو امام بارگاہوں میں بلاتے ہیں، اور نام حسین پر بلانے کے بعد جو ہم ان کو پیغام دیتے ہیں وہ دین کا پیغام ہے۔ ہم جو ان کو پیغام دیتے ہیں وہ توحید کا پیغام ہے۔ ہم جو ان کو پیغام دیتے ہیں وہ قرآن فہمی اور دین فہمی کا پیغام ہے، کہ انسان دین سے آشنا ہو جائے، جو مکتب سے آشنا ہو جائے، جو بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ دنیا میں رہ کر دین کو سمجھنا اور دین کے راستے کو جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہی انسان کی خلقت کا ہدف ہے اور انسان کی پیدائش کا گول ہے۔ اس کی طرف کربلا اور عزاداری ایک ذریعہ بنتی ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر کوئی ذات بنی ہوئی تھی اور دین کے نام سے کوئی ذات پہچانی جا رہی تھی تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر یہاں پر میں کسی عارف کا ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں دہرا دوں کہ اس عارف نے کہا کہ کربلا سے پہلے اگر کوئی حسین کو سمجھنا چاہتا تھا کہ حسین کون ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے، حسین کی پرسنالٹی کیا ہے، تو وہ دین سے پوچھنا پڑتا تھا کہ دین تو بتا حسین کون ہے۔ کبھی آیت نفس مطمئنہ، کبھی آئے یہ شہادت، اور کبھی آئے یہ ولایت کو ہمیں پڑھنا پڑتا یا پیغمبر اسلام سے سوال کرنا پڑتا، یا رسول اللہ بتائیے حسین کون ہے۔ تو دین سے پوچھنا پڑتا تھا حسین کون ہے، تاکہ دین ہمیں بتائے کہ حسین کی شخصیت اور پرسنالٹی کیا ہے۔ لیکن کربلا میں قربانیوں کے بعد، ایثار کے بعد، فداکاریوں کے بعد امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اگر کوئی دین جاننا چاہتا ہے، دین سمجھنا چاہتا ہے، یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ دین کہاں ہے اور دین کیا ہے، تو اب کربلا کے بعد حسین سے پوچھنا پڑے گا کہ دین کیا ہے، حقیقی دین کیا ہے، حقیقی راستہ کیا ہے۔ اس لیے کہ نماز دونوں طرف موجود تھی، روزہ دونوں طرف موجود تھا، اور دینی احکام دونوں طرف موجود تھے، اذانیں دونوں طرف دی جا رہی تھی، نماز جماعت کا قیام دونوں طرف ہو رہا تھا، لیکن حقیقی دین کا پیغام دینے والے امام حسین علیہ السلام تھے۔ یعنی اکیلے امام دشت کربلا میں مکمل دین کی تصویر بنے ہوئے تھے، دین کی عکاسی کر رہے تھے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام نے جو آپ نے رجز پڑھا ہے میدان میں، اور رجز میں آپ نے اشارہ کیا کہ چاہے تم میرا ایک ہاتھ کاٹ دو، دایاں ہاتھ کاٹ دو، چاہے میرا بایاں ہاتھ کاٹ دو، میرا یہ وعدہ ہے، میں نے یہ پرامس کی ہوئی ہے کہ میں دین کی حمایت کروں گا۔ یہاں پر دین کون ہے؟ یہاں پر دین وجود مقدس امام حسین علیہ السلام ہے۔ یا ہم زیارت وارثہ کے سلام میں جب ہم اصحاب کو سلام کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو، اے رسول اسلام کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو، اے مولا کائنات کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو، اے شہزادی کونین کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو، اے امام حسن مجتبیٰ کی نصرت کرنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو، اے امام حسین کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو۔ ایک اصحاب حسین کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ ناصر دین ہیں، یہ ناصر رسول ہیں، جبکہ عملی طور پر دیکھا جائے، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ حسین کی نصرت کر رہے تھے۔ تو کربلا کے میدان میں حسین پنجتن کی تصویر بھی بنے ہوئے تھے اور دین کی عکاسی بھی کر رہے تھے۔ جو بھی حسین کی حمایت میں آگے بڑھا ہے در حقیقت وہ دین کی حمایت میں آگے بڑھا ہے، وہ مکتب کے تحفظ کے لیے آگے بڑھا ہے، وہ امامت اور ولایت کے کانسیپٹ کو بتانے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ تو در حقیقت کربلا اور عزاداری کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ عزاداری ذریعہ بنتی ہے دین کو سمجھنے اور دین کو پھیلانے کا، نشر دین کا۔ اگر آج دنیا میں کوئی بہترین ذریعہ ہے وہ عزاداری ہے۔ یہی تو فرق ہے اجتماعات میں اور مجلسوں میں۔ اجتماعات میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں میں کے درمیان پیسے کو بانٹا جاتا ہے، لیکن مجلس میں لوگ خود بخود چلے آتے ہیں، یہاں پیسہ بٹتا نہیں ہے، لوگ خود اس مجلس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر جو کشش ہے، یہاں پر جو
جذابیت ہے وہ خون امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ تو اس طرح لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو دین کا پیغام اور مکتب کا پیغام ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری برکت ہے اس عزاداری کی۔ اور تیسرا فائدہ اور برکت جو عزاداری کا ہے کہ برکتیں ہیں عزاداری کی، وہ یہ کہ ہم عزاداری کے ذریعے سے، فرش عزا کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے جو دین کا پیغام ہے، جو کربلا کا میسیج ہے، ہم نیکسٹ جنریشن کو یا دوسری جنریشن کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، بہترین طریقہ ہے نیکسٹ جنریشن تک دین کا پیغام پہنچانے کا، اس لیے کہ یہاں پر ایموشنس ہیں عزاداری میں، یہاں پر وہ جذابیت ہے عزاداری میں کہ لوگ نام حسین پر یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے نیکسٹ جنریشن تک اس دین کا جو پیغام ہے، دین کا جو میسیج ہے، ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ سینہ بہ سینہ، زبان بے زبان جو میسیج ہم تک پہنچا ہے، ہم اس میسیج کو نیکسٹ جنریشن تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے۔ غدیر کے میدان میں جب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، دو ذمہ داریاں پیغمبر اسلام نے وہاں پر بتائیں۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جو یہاں پر موجود ہے وہ لے جائے غدیر کے پیغام کو، جو یہاں پر نہیں ہے وہ جائے گھروں میں اس غدیر کے پیغام کو پہنچائے، اپنے شہروں میں جائے، اپنے ولیجز میں جائے، اور لوگ جب سوال کریں گے تو تم دیر کیوں ہو گئے، 3 دن دیری کیوں ہو گئی، تو ان کو بتانا کہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں ہمیں روک رکھا تھا امامت اور ولایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، یہاں پر جو موجود ہے جو اس تک یہ پیغام پہنچائے جو موجود نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری جو پیغمبر اسلام نے دی ہے وہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے، وہ ہر ایک ریسپانسبل انسان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس میسیج کو اپنے بچوں تک پہنچائے، نیکسٹ جنریشن تک پہنچائے۔ کس طرح پہنچائے؟ عزاداری سے بہتر طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، عزاداری سے بہتر انداز اور سلیقہ پیغام پہنچانے کے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ عزاداری کے ذریعے سے ہم نیکسٹ جنریشن تک اس پیغام کو لے جاتے ہیں اور ان کو پہنچا دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عزاداری کو سمجھے، کربلا کے میسیج کو سمجھے۔ جو کربلا کے میسیج کو سمجھ جاتا ہے، یا میں خطابت کے انداز میں کہوں، جو کربلا کے سائے میں آ کر بچ جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ جو کربلا کے سائے میں آ کر زندگی پا لیتا ہے اسے کوئی قدرت اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ پائندہ ہو جاتا ہے، وہ عزیز ہو جاتا ہے، وہ شریف بن جاتا ہے اسی کربلا کے سائے میں۔ نیکسٹ جنریشن کو باقی رکھنے کا اور ان کے دین کو باقی رکھنے کا، ان کے اعتقادات کو پروٹیکٹ کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ عزاداری ہے اور کربلا کا پیغام ہے اور فرش عزا بچھانا ہے۔ اس طرح پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں تک دین کا، کربلا کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اسی فرش عزا کے ذریعے سے۔ شاید میں رک کر یہاں پر ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس جو والدین ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو فرش عزا سے آشنا کروائیں، انہیں لے آئیں اور انہیں بتائیں کہ یہاں پر کیا ملنے والا ہے، انہیں بتائیں کہ اہل بیت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، انہیں بتائیں کہ اہل بیت نے کون سی نعمتیں انہیں عطا کی ہیں، انہیں یہ سمجھائیں کہ اس فرش عزا پر بیٹھنے کا، تھوڑی دیر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے اور کتنی برکتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور انسان کو نصیب ہوتی ہیں اسی فرش عزا کے ذریعے سے۔ اس کے تبرک میں فائدہ ہے، اس کے سبیلوں میں فائدہ ہے، اس فرش عزا سے ایک اٹیچمنٹ ہونے میں فائدہ ہے، یہاں کے آ کر بیٹھ کر آنسوں بہانے میں فائدہ ہے۔ نہ تنہا آخرت میں ہونے والے فائدے ہیں بلکہ خود زندگی میں انسان اپنی شخصیت کو سمجھنے لگتا ہے، اپنی ویلیو کو سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کربلا کے سائے میں انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اپنے بچوں کو آشنا کروائیں فرش عزا سے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایون اگر امام بارگاہوں تک ہم ان پینڈیمک کے موقع پر پہنچ نہیں سکتے، اگر ہم وہاں پر نہیں جا سکتے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اپنے گھر ہی میں صحیح وہ ماحول بنائیں جو ماحول مجلس کا ماحول ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ ہم کریٹ کریں جو غم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔
جاتا ہے، اس طرح سے انسان کی زندگی میں وہ کربلا کی تصویر، وہ کربلا کا منظر انسان کے نگاہوں کے سامنے ہو تو اس کا ایفیکٹ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کم سے کم جو تاثیر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں کائنڈنس، انسان کی زندگی میں پولائٹنس، انسان کی زندگی میں عقیدے اور فیتھ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تیسری برکت ہے جو عزاداری کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور عزاداری سے ہمیں ملتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ جو بہت ہی خوبصورت ہے، جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے کہ عزاداری ہمیں کیا عطا کرتی ہے، عزاداری ہمیں کون سی برکت عطا کرتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ عزاداری جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے اور مظلوم کی حمایت میں قیام کرنا ہے۔ کہ یہ بتاتی ہے عزاداری کہ دیکھو اپنے وقت کا ظالم کون ہے، وقت کا ستمگر کون ہے جو مظلوموں پر ستم ڈھا رہا ہے، کون ہے جو مظلوموں کے گھروں کو ویران کر رہا ہے، کون ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم بنا رہا ہے، کون ہے جو غریبوں کا حق اور یتیموں کا حق چھین رہا ہے۔ یہ عزاداری در حقیقت ظلم کی نشاندہی اور ظالم کی نشاندہی کراتی ہے کہ پہچانو اس وقت اگر ظالم یزید تھا، اس وقت اگر ظالم شمر تھا، اس وقت اگر ظالم عمر سعد تھا، اس وقت اگر ظالم ابن زیاد تھا تو وہ انہوں نے ظلم ڈھایا ہے۔ اور کربلا ہمیں ہر سال آ کر یہ بتاتی ہے کہ دیکھو آج کے زمانے میں ظالم کون ہے۔ ممکن ہے بڑے پیمانے پر کوئی ظالم ہو، ممکن ہے ایک شہر میں کوئی ظالم ہو، ممکن ہے ایک ولیج میں کوئی ظالم ہو، اور ممکن ہے اس کے سرکل کو آپ یا چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں ظالم کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سرکل کو آپ بڑا بھی بنا سکتے ہیں کہ پہچانے کہ ظالم کون ہے۔ اصل جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام میں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ ظالم کی حکومت، ظالم کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہ کرو۔ جب مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول آپ جو ہے بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی جان بھی بچ جائے گی، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ جملہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے، ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے۔ امام نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ اس اسلام کو خدا حافظی ہو، اس اسلام کو کہہ دو کہ سلام علیکم، ہمیں نہیں چاہیے وہ اسلام جس اسلام کا لیڈر یزید جیسا انسان ہو، اس اسلام کا لیڈر اور رہنما یزید جیسا ہو جو ستمگر ہے، جو ظالم ہے، جو شراب پینے والا ہے، جو کھلے عام فسق اور گناہ کرنے والا ہے۔ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرے گا۔ وہ اسلام ہی نہیں ہے جس اسلام کا ذمہ دار یزید جیسا انسان ہو۔ اور امام نے اشارہ کیا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا اس حدیث کو کہ پیغمبر اسلام میرے جد نے فرمایا ہے کہ اگر آل ابی سفیان میں سے کوئی ایک فرد منبر رسول پر بیٹھ جائے بعنوان خلیفہ، بعنوان امام، بعنوان لیڈر، فبقروا بطنا، اسے کھینچ لو ممبر سے، اس کے پیٹ کو پھاڑ دو۔ امام اشارہ کرتے ہیں یہ کہ بیٹھا ہوا تھا، تم نے کھینچا نہیں، تم نے قیام نہیں کیا، فَسَلَّطَكُمُ اللَّهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، تو پروردگار نے یزید جیسے انسان کو تم پر مسلط کر دیا۔ یزید کیسے ظالم بن گیا؟ وہ ظالم اس لیے بن گیا، حاکم بن گیا، اس لیے بن گیا کہ مظلوم خاموش رہے، مسلمان خاموش رہے۔ جب جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جا رہی تھی تو ہم نے خاموشی اختیار کی، تم نے خاموشی اختیار کی، یعنی اس وقت کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا امام نے، تم نے سکوت اختیار کیا تو تمہارا لیڈر یزید جیسا بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت پہچانی جاتی ہے اپنے لیڈر سے، امت کا تشخص، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے اس کے لیڈر اور رہبر سے ہوتی ہے۔ رہبر جتنا اچھا ہوگا وہ امت کا کمال اور امت کی عزت بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ ہمیں کیوں بار بار اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ تم دعائے ندبہ پڑھتے رہو، دعائے عہد پڑھتے رہو، امام زمانہ سے ریلیٹڈ دعاؤں کو پڑھا کرو تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ان کا لیڈر کون ہے، ان کا رہبر کون ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ انسان، علم رکھنے والا انسان، انفیلیبل انسان تو ان کا لیڈر ہے، تو ان کے اندر عزت کا احساس ہوتا ہے،
ان کے اندر ایک شرف کا احساس ہوتا ہے، امت پہچانی جاتی ہے اس کے لیڈر سے۔ غدیر کو ہم کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تمہارا رہبر ہے، علی جیسا انسان تمہارا رہبر ہے، تو انسان کے اندر وہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی عزیز بن کر زندگی گزارے، وہ بھی ظلم ستم سے اپنے دامن کو بچائے۔ کربلا نشاندہی کرتی ہے، عزاداری ہر سال یہ بتاتی ہے کہ وقت کے ظالم کو پہچانو اور اسے یہ پیغام دے دو کہ ظلم کا سفر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ اس کو ظالم کو یہ بتا دیں کہ وہ ظلم جتنا چاہے ظلم کر لے، جہاں پر ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، وہیں سے صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ عزاداری کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ آج دنیا میں مکتب تشیع وہ واحد مکتب ہے، ہمارا مکتب اور ہمارا یہ فرقہ مسلمانوں میں واحد فرقہ ہے جو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ اگر رشدی کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والے نے دیا ہے۔ اگر یمن پہ ہونے والے ظلم کے خلاف اگر کسی نے سب سے پہلے بولا ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والے نے بولا ہے۔ اگر فلسطینیوں کی حمایت میں اگر کسی نے بولا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں نے بولا ہے۔ اگر مختلف دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کسی نے آواز بلند کی ہے تو وہ کربلا والوں نے بلند کی ہے۔ امام حسین کے علیہ السلام کے چاہنے والوں نے آواز بلند کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، یہی میسیج دیتی ہے کہ نہ تنہا تم ظالم کے خلاف قیام کرو، آواز بلند کرو، دنیا کو بتاؤ کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، وہیں پر کربلا یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ مظلوموں کی حمایت میں قیام کرو، مظلوموں کا سپورٹ کرو، کم سے کم مظلوموں کی نجات کے لیے دعا کرو۔ جہاں کہیں بھی مظلوم رہتا ہو، میں مکتب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس فرقے کے لوگ ہوں مظلوم تو ان کی سپورٹ کرو، نہیں۔ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ مظلوم جہاں کا بھی ہو، جس مکتب و مذہب کا بھی ماننے والا ہو، اگر وہ آواز بلند کرے کہ میری مدد کرو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مدد کرنے کے لیے قیام کرو۔ آج دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں، کئی ایسے ملک ہیں جو مظلوم واقع ہو گئے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں نے ان کے چین کو، ان کی زندگی کو چھین لیا ہے، وہ ایک روٹی کے لیے محروم ہو چکے ہیں، اور فسادات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مظلوم آج مدد کے لیے پکار رہا ہے، یا للمسلمین، خصوصی طور پر مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے، یہ مظلوم ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے والا۔ کربلا والوں کی ذمہ داری ہے دامیں درمیں سخنیں اپنے مدد کو اور اپنے ہیلپ کے دامن کو پھیلائیں اور لوگوں سے کہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کربلا کا میسیج ہے۔ کربلا انسان کو جہاں بیدار رکھتی ہے، جہاں کربلا انسان کے شعور کو جگاتی ہے، وہیں پر کربلا انسان کو سبق بھی دیتی ہے کہ اگر آج ہم نے مظلوموں کی حمایت کا اعلان نہیں کیا تو یقین مانیے کربلا یہی کہتی کہ وہ وقت آئے گا کہ تم مظلوم واقع ہو جاؤ گے، اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ایک برکتوں میں سے عزاداری کی ایک برکت یہ ہے کہ عزاداری ہمیں ظلم کے خلاف بولنا سکھاتی ہے۔ عزاداری شور کا نام نہیں ہے، عزاداری شعور کا نام ہے، عزاداری بیداری کا نام ہے، عزاداری ایک انٹلیکچوئل لیول پر جا کر سوچنے کا نام ہے۔ یعنی کہ چلائے انسان تو عزادار ہے، نہیں، انسان شعور کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کو یہ بتاتی ہے عزاداری اب اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ عزاداری کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ چوتھی برکت ہے، پانچویں برکت جو عزاداری کی ہے وہ ہماری انفرادی زندگی میں ہے، انڈیویجول لائف میں خود سازی کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، یا
دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے عزاداری بہترین ذریعہ ہے پیوریفیکیشن کا اور سیلف بلڈنگ کا اور خود سازی کا۔ اس لیے کہ ہمارا جو ایم ہے زندگی کا، ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو آخری امام کے انقلاب سے کنیکٹ کر پائیں۔ اگر عاشوراء اور ظہور امام، ان دونوں میں کنیکشن ہے۔ امام نے جو سلوگن بلند کیا تھا کربلا کے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا، یہ وہی سلوگن ہوگا آخری امام جب خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے، اسی سلوگن کو آپ دہرائیں گے، حل من ناصر ینصرنا۔ سلوگن کیوں نہیں بدلا؟ 1400 سال گزر گئے، 1500 سال گزریں گے، تو پھر سلوگن کیوں نہیں بدلا؟ سلوگن ایک ہے، جی ہاں، سلوگن ایک رہے گا کہ تب بھی حسین ناصروں کو تلاش کر رہے تھے، آخری امام بھی آئیں گے تو اپنے ناصر کو آواز دیں گے، ناصر کو تلاش کریں گے۔ دین کے لیے ناصر چاہیے، دین کے لیے مددگار چاہیے۔ وہ مدد کون کرے گا؟ وہ نصرت کون کرے گا؟ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ ہم جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا، یہ کاش امید میں بدلے، اس کو ایکشن میں بدلے۔ کاش میدان کربلا میں ہوتا تو پیچھے جانا چاہیے، سبق لے، وہاں سے لیسنس لے، وہاں سے تھوڑا آگے جائیں کہ اگر آخری امام آواز بلند کرے تو انسان تیاری دکھائے، مولا میں تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ یا لیتنی کنت معکم کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو سجائے، اپنے آپ کو پریپیئر کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ کب آواز آ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ عزاداری جو ہر سال ہم برپا کرتے ہیں، یا سال بھر مختلف پروگرامز میں ہم فرش عزا بچھاتے ہیں شہادت کے ایام میں، یہ انسان کو بیدار رکھنے کے لیے ہے، انسان کو تیار رکھنے کے لیے، ایک مجاہد کی طرح انسان تیار رہے، ایک واریر کی طرح انسان تیار رہے۔ پتہ نہیں کب کمانڈ آ جائے، کب انسان کو بیٹل فیلڈ میں جانا پڑے گا۔ یہ یا لیتنی کنت معکم کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان عاشوراء کو ظہور سے متصل کرے، انسان عاشوراء کربلا کو امام کے قیام سے متصل کنیکٹ کرے، اور جو کنیکٹر ہے درمیان میں عاشوراء اور امام کے قیام کے درمیان، وہ عزاداری ہے۔ وہ عزاداری کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو پریپیئر کرے تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو پھر آخری امام کے ظہور میں وہ امام کا ناصر بن سکتا ہے اور امام کا مددگار بن سکتا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم برکت ہے عزاداری کی کہ عزاداری انسان کو خود سازی میں مدد کرتی ہے، انسان کو تیار ہونے میں مدد کرتی ہے۔ عزاداری انسان کو بے فکر نہیں بناتی، عزاداری انسان کو تھپکیاں نہیں دیتی کہ وہ سو جائے، عزاداری جگاتی ہے، عزاداری بیدار کرتی ہے، اس کو عزاداری انسان کو کربلا تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرش عزا پر آنا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف فرش عزا ہے، بلکہ یوں تصور کرنا کہ یہ کربلا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، حقیقت میں یہی تصور انسان کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرش عزا کا مطلب یہ بیٹل فیلڈ ہے، فرش عزا یعنی یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے اور اپنے تیار کرنے کی جگہ ہے، یہ فرش عزا یعنی ایک یونیورسٹی ہے، یہ فرش عزا یعنی ایک ایسی کلاس روم ہے جس میں انسان کو وہ سبق دیا جاتا ہے جو انسان کی زندگی میں کام آتا ہے۔ یہ کربلا در حقیقت یہ کسی ایک خاص مقام کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک مکتب کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ جو اس سائے میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ کربلا ہمارا افتخار ہے۔ ہم نے بتایا، میں آپ کو سمرائز کر دوں جو ہم نے 5 پوائنٹس آپ کی خدمت میں بتائے۔ کربلا عزاداری ہمیں متحد رکھتی ہے، عزاداری ہمیں تشخص عطا کرتی ہے، عزاداری ہمیں دین عطا کرتی ہے، عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو، اپنے پیغام کو نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ عزاداری ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا ہمیں سبق دیتی ہے، عزاداری مظلوم کی حمایت کا ہمیں سبق دیتی ہے، عزاداری ہم اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آپ کو سجانے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ عزاداری کے سائے میں آ کر ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو کربلا کی سرزمین پر جو لوگ زیارت کے لیے امنڈ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں لوگ، انسان تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے کووڈ-19 کی بیماری سے سب کو نجات عطا فرمائے اور راستے کھل جائیں، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک بار پھر کربلا کی زیارت کے لیے جائیں، عاشور کے دن کربلا میں رہیں، اربعین کے دن کربلا میں رہیں، پھر وہ مشق کریں ہم نجف سے کربلا کی طرف، تاکہ کربلا کا منظر ایک بار پھر ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، تو کربلا کا منظر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے لے آئے۔ کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد کس طرح وہاں پر ایک عزاداروں کا ہجوم ہے، کس طرح عزاداروں کا وہاں پر ایک اجتماع اور ایک عزادار اکٹھا ہوتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کی خدمتیں، وہاں کی ہاسپٹیلٹی، وہاں کا اتحاد، وہاں کا تشخص، جو ساری دنیا کے کیمرے اس طرف ہوتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، کس مکتب کے ماننے والے ہیں، کس دین کے ماننے والے ہیں، کس سوچ کے ماننے والے ہیں، کہ لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ احرام سیاہ پہنے عبادت عشق کی عبادت کرنے کے لیے ایک سرزمین پر جمع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور ان کا انداز دیکھو خدمت کا، ان کا انداز دیکھو سروس پرووائڈ کرنے کا، کہیں پر دشواری، کہیں پر مشکل اور کہیں پر پریشانی نظر نہیں آتی۔ یہ کربلا کا عملی میسیج ہے، یہ کربلا کا پریکٹیکل میسیج ہے، جو ہم وہاں جانے کے بعد اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ صرف مشاہدہ برائے مشاہدہ نہ ہو، اگر ہم دیکھنے کے بعد وہاں سے یہ میسیج لے کر آئیں اور اپنے وطن میں، اپنے شہروں میں، اپنے ولیجز میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بعنوان خادم کربلا، بعنوان خادم عزاداران امام حسین علیہ السلام زندگی گزارے، ہم میزبان کربلا بنے، ہم میزبان عزاداری بنے۔ بہت فرق ہے مہمان عزاداری بننا اور میزبان عزاداری بننا۔ مہمان عزاداری کا مطلب یہ آئے مہمانوں کی طرح، بیٹھے مہمانوں کی طرح، سنا مہمانوں کی طرح اور تبرک لیا مہمانوں کی طرح اور چلے گئے مہمانوں کی طرح۔ یہ مہمان ہوتے ہیں اور آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور چلے جاتے ہیں، ان کے کندھوں پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں مہمان بن کر نہیں آنا ہے، ہمیں میزبان بن کر آنا ہے۔ ہماری امام بارگاہیں میزبان ہیں عزاداری کے، ہماری انجمنیں میزبان ہیں عزاداروں کے، ہماری کمیٹیاں میزبان ہیں عزاداروں کے۔ وہ میزبانی جب ہوگی تو میزبان خاموش نہیں بیٹھتا ہے، میزبان چپ نہیں بیٹھتا ہے، میزبان مہمان کو اگنور نہیں کرتا۔ ہر انسان اگر میزبان بن جائے تو دیکھیے کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت بنے گی۔ میزبان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، میزبان اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، فزیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، ایموشنلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تاکہ وہ عزاداروں کی خدمت کر سکیں۔ ہاں عزاداروں، وہ وقت آ گیا پھر اس سال کہ ہم عزاداروں کے لیے کربلا کی طرح میزبان بنے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین پر اگرچہ حسین مہمان بن کر آئے تھے، لیکن کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد حسین نے کربلا کی سرزمین کو خرید کر اپنے آپ کو میزبان بنا لیا اور کہا کہ یہاں سرزمین پر جو بھی آئے گا وہ مہمان حسین ہوگا، حسین کسی کا مہمان نہیں ہے۔ حسین آتا ہے ہر سال ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر سرزمین کربلا پر۔ حسین کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، حسین در حقیقت کربلا پر کچھ دینے کے لیے آتا ہے، بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ میزبان کربلا ہے۔ دوسری رات ہے ماہ ادا کی، یہاں اس رات میں ہم ان مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن مصائب میں امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر حاضر ہوئے۔ وہ سرزمین جو تاریخی اعتبار سے سب سے کہن ترین سرزمین ہے، وہ سرزمین جو علماء، ائمہ، اسکالرز، انبیاء اور پروفٹس کے اعتبار سے سب سے بابرکت اور معتبر سرزمین ہے۔ مولا کائنات جنگ صفین کے بعد اس سرزمین پر پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد کہا تھا ہا ہنا مناق رحالکم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عشاق اتریں گے، ان کی سواریاں یہاں رکیں گی، لیکن ان کے سروں کو بھوکا اور پیاسا یہاں پر تن سے سر جدا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر انبیاء آئے ہیں تو انہوں نے گریہ کیا ہے،
یہ وہ سرزمین ہے، یہاں پر حضرت آدم کو ٹھوکر لگی ہے، آپ کے پیر سے خون بہا ہے، آپ نے گریہ کیا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گوسفندوں کے ساتھ آئے تھے، اور یہاں کی سرزمین کے پانی پینے سے گوسفندوں نے منع کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون سا پانی ہے، یہ کون سی سرزمین ہے جہاں پر پریشانیاں ہیں، جہاں پر بے چینیاں ہیں، یہاں کا پانی حیوان تک پینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جبرائیل امین نے کہا تھا، اے خلیل اللہ، یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں پر فرزند پیغمبر اسلام کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس سرزمین کو یاد کیا ہے انبیاء نے، اس سرزمین کو یاد کیا ہے اوصیاء نے، اس سرزمین کا ذکر کیا ہے تاریخ کے سارے مورخین نے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر ایک انقلاب رونما ہوگا۔ امام جو کعبے سے چلے تھے کربلا کی طرف، کعبے کو بچا کر، کعبے کے احترام کو بچا کر، کعبے کے ریسپیکٹ کو بچا کر کربلا کی طرف چلے تھے، کربلا کو آباد کرنے کے لیے۔ 2 محرم تاریخ میں ہے کہ امام ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر اترے۔ یہ عبادت یہاں سے شروع ہوتی ہے، عشق کی عبادت یہاں پر شروع ہوتی ہے، یہاں سے ایک انقلاب کا آغاز ہوتا ہے 2 محرم کو، کہ امام وہاں پر پہنچے جہاں پر امام نے اپنے بچپن میں وعدہ کیا تھا پیغمبر اسلام سے کہ وقت آئے گا کہ نانا کا دین خطرے میں ہوگا تو یہ حسین اس دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے گا، اس دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دے گا، اس دین کو بچانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو مدینے میں چھوڑ دے گا، حتیٰ حج کو عمرے میں بدل کر وہ کربلا کی طرف آئے گا۔ امام کربلا کے سرزمین پر پہنچ رہے ہیں۔ جب امام کربلا کی سرزمین پر پہنچے، روایت یہ کہتی ہے کہ امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، امام نے 7 گھوڑے بدلے تاکہ سفر کو آگے بڑھایا جا سکے، لیکن ہر گھوڑا اپنے مقام پر ٹھہرا رہا، آگے نہیں بڑھا، تو امام نے اطراف میں رہنے والے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو قریب بلایا، اور ان میں سے جو بوڑھا انسان تھا اس سے امام نے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا مولا اس سرزمین کا نام شط الفرات ہے، فرات کا کنارہ ہے۔ امام نے پوچھا کیا اس سرزمین کا دوسرا نام بھی ہے؟ اس ضعیف نے کہا ہاں مولا اس سرزمین کا دوسرا نام ہے نینوا۔ امام نے پوچھا کیا اس سرزمین کا تیسرا نام بھی ہے؟ آنے والے نے کہا ہاں مولا اس سرزمین کا نام ہے کرب و بلا، اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ امام نے کہا کہ خیمے یہیں پر نصب کیے جائیں، کاروان کو یہیں روکا جائے، یہی وہ سرزمین ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ امام نے اس سرزمین کو خریدا، قبیلہ بنی اسد سے کہا اس سرزمین کو بیچ دو۔ امام نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس سرزمین کو ان کے حوالے کیا بطور ہبہ، بطور گفٹ، اور حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد امام نے وصیتیں کی ہیں۔ امام نے جو پہلی وصیت کی ہے کہ اس سرزمین پر ہم آ رہے ہیں، یہاں پر ہماری شہادتیں ہوں گی، یہاں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہاں پر لوگ آئیں گے ہماری زیارت کے لیے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے قبیلہ بنی اسد سے کہا جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا، مردوں سے خطاب کیا امام نے کہ دیکھو یہ سرزمین تمہارے حوالے ہے، جب ہماری زیارت کے لیے کوئی آئے تو 3 دن ان کو اس سرزمین پر مہمان رکھنا۔ کتنا خیال تھا امام کو اپنے چاہنے والوں کا، کتنا خیال تھا امام کو عزاداروں کا، کتنا خیال تھا امام کو زائروں کا، کہ کہا کہ 3 دن ان کو اس سرزمین پر مہمان رکھنا۔ اور اس کے بعد امام نے مردوں سے کہا ہمیں ظالم قتل کر دیں گے، ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں گے، بس اتنا احسان کرنا، ہماری قبروں پر مٹی ڈال دینا، ہمارے بدنوں پر مٹی ڈال دینا، ہماری قبریں بنا دینا۔ شاید امام کو اطمینان نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنا رخ بنی اسد کے قبیلوں کی عورتوں کی طرف کیا، کہا اگر تمہارے مرد ہمیں دفنانے سے ڈر جائیں اور کترائیں تو تم آنا پانی کے بہانے اور ہمارے بدنوں پر اور ہمارے ابدان پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ پھر بھی امام کو خوف لاحق
ہوا کہ شاید یہ عورتیں نہ کر پائیں، امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف رخ کیا اور کہا اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں، تم کھیلتے ہوئے آنا اور اپنے ہاتھوں سے اس حسین اور اصحاب حسین کے بدنوں پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ اللہ رے غربت حسین، اللہ رے مظلومیت حسین، فرزند فاطمہ، ساقی کوثر کا بیٹا جو وصیت کر رہا ہے، وہ وصیت وہ یہ کہ مٹی آ کر میرے بدن پر ڈال کر چلے جانا۔ مولا آپ نے وصیتیں کی، پتہ نہیں آپ کا بدن کس وقت اور کب دفنایا گیا ہوگا، لیکن امام زمانہ زیارت میں ضرور یہ جملہ کہتے ہیں، اے میرے جد تجھ پر میرا سلام ہو، تجھے دفنایا تو نہیں گیا لیکن بدن کے زخموں پر کربلا کی خاک اڑ اڑ کر گرتی رہی۔ ارے کوئی نہ تھا جو تیرے بدن کو دفناتا، ارے نہ دفناتے تو نہ دفناتے، بس اتنا تو خیال کرتے کہ اس بدن کی بے احترامی نہ کرتے، اس بدن کا خیال کرتے، اس فرزند فاطمہ کا خیال کرتے کہ اس بدن پر کم از کم درخت کے پتوں کو توڑ کر ڈال دیتے، ارے کم از کم اتنا خیال کرتے کہ ان بدن پر کوئی آسرا بنا دیتے، لیکن انہوں نے نہ تنہا ظالموں نے امام کے بدن کو نہیں دفنایا، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ حسین اور اصحاب حسین کے بدن پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، امام کا بدن دشت کربلا میں فقطعوا اربا اربا، ارے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے روایت میں ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور زینب سجاد دربار میں کھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، یہ مصیبت کیا کم تھی سید سجاد کے لیے، یہ مصیبت کیا کم تھی زینب کبریٰ کے لیے کہ ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور سر برہنہ ہے، یہ مصیبت کیا کم تھی قافلے والوں کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر تماچے لگائے گئے، یہ مصیبت کیا کم تھی ان قافلے والوں کے لیے کہ ظالم کے دربار میں وہ کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون 10 گھوڑ سواروں کو لے کر دربار میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ابن زیاد ان 10 گھوڑ سواروں کو الگ سے انعام دے دینا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد پوچھتا ہے اگر الگ سے انعام کیوں دیا جائے، انہوں نے وہ کیا کام کیا ہے کربلا میں جس کی وجہ سے انہیں الگ سے انعام دیا جائے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے ابن زیاد ان 10 گھوڑ سواروں نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے ہیں، فرزند فاطمہ کا بدن دشت کربلا میں پامال ہو گیا۔ جو ہی سید سجاد نے یہ خبر سنی، ارے دربار میں بیٹھ گئے، کربلا کا رخ کیا، کہا بابا اس جوان بیٹے کو معاف کرنا، ارے میں زندہ رہ گیا اور آپ کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا، ارے اتنی بڑی مصیبت ہے یہ۔ خود امام نے اپنی وصیت میں کہا بیٹا سجاد جب مدینہ جانا تو میرے چاہنے والے کو میرا سلام سنانا اور کہنا کہ میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ کس طرح ظالموں نے میرے بدن پر گھوڑے دوڑائے، کس طرح فرزند فاطمہ کا بدن دشت کربلا میں پامال کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.